ایک بے قرار صحرا جہاں دریا کی طرح لہراتی ریت اور آسمان کا بے حد نیلا رنگ آپس میں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزادی حاصل کر چکے تھے، مگر اب بھی انہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک بڑے امتحان کا سامنا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو وعدہ کی ہوئی سرزمین فلسطین تک پہنچنے کی ٹھانی تھی، لیکن اس راستے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے 12 جاسوسوں کو بھیجا گیا تاکہ وہ اس سرزمین کی حقیقت کا پتہ چلائیں، لیکن یہ سفر ایک ایسی آزمائش ثابت ہونے والا تھا جس کا نتیجہ نہ صرف بنی اسرائیل کی تقدیر بلکہ ان کے ایمان کو بھی بدل کر رکھ دیتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر کے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور انہیں دریا کے راستے سے پار کرایا تو وہ سینا کی صحرا میں پہنچے۔ یہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں ایک عظیم سرزمین دی جائے گی جو زمینوں کی سب سے بہتر اور زرخیز سرزمین ہوگی۔ یہ زمین فلسطین تھی جو اس وقت مختلف اقوام کے قبضے میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو اس سرزمین کی بشارت دی اور ان سے کہا کہ اللہ رب العزت کی مدد سے وہ اس سرزمین کو فتح کریں گے، لیکن اس کے لیے ان کی آزمائش ہوگی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فلسطین کی سرزمین کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے 12 افراد کا انتخاب کریں جو اس علاقے کا دورہ کریں اور اس کی حالت کو جانچیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 افراد کا انتخاب کیا۔ ہر ایک قبیلے سے ایک نمائندہ منتخب کیا گیا۔ ان 12 افراد کو جاسوس کے طور پر فلسطین بھیجا گیا تاکہ وہ وہاں کے حالات، وہاں کی فوجوں اور وسائل کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں اور بنی اسرائیل کو اس سرزمین کی فتح کے بارے میں آگاہ کریں۔ جب 12 جاسوس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے فلسطین کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں کا منظر بہت مختلف تھا۔ فلسطین کی زمین کاشتکاری کے لیے زرخیز تو تھی لیکن خوبصورت بھی تھی۔ وہاں کے لوگ طاقتور اور جنگجو تھے اور فلسطین کی زمین پر مختلف قبائل اور قومیں آباد تھیں۔ جاسوسوں نے وہاں کی فوجوں کی طاقت، ان کے اسلحے اور شہر کے دفاعی نظام کا جائزہ لیا۔ ان 12 جاسوسوں میں سے بیشتر نے یہ محسوس کیا کہ فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ وہاں کی فوجیں طاقتور اور جنگجو تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل اس وقت طاقتور قوم کے مقابلے میں کمزور ہیں اور ان کے لیے سرزمین فتح کرنا ایک ناممکن سا کام ہوگا۔ جب یہ جاسوس واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی تو ان میں سے 11 افراد نے کہا کہ فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین میں آباد لوگ بہت طاقتور ہیں اور وہاں کی زمین پر قبضہ کرنا ایک سنگین چیلنج ہوگا۔ ان کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور کسی دوسرے راستے پر چلنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطین کی سرزمین کا سامنا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی مدد کی ضرورت ہوگی، لیکن اس وقت بنی اسرائیل اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ فلسطین کی فوجوں کا مقابلہ کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی باتوں کو سن کر بہت زیادہ افسوس کیا اور اللہ کے حکم کو یاد کرتے ہوئے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ سچ ہے اور وہ اپنی قوم کی مدد ضرور کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے اور اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اس سرزمین پر قبضہ کرنے میں کامیابی ملے گی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 جاسوسوں میں سے 2 افراد یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ کو تسلی دی کیونکہ انہوں نے اس سرزمین کے بارے میں مثبت رپورٹ دی تھی اور کہا تھا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے یہ سرزمین فتح کی جا سکتی ہے۔ یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ پر توکل کریں اور فلسطین کی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں آباد لوگ اگرچہ طاقتور ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد سے بنی اسرائیل انہیں شکست دے سکتے ہیں۔ ان دونوں نے اللہ رب العزت کی طاقت اور وعدہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے حکم کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے کامیابی یقینی ہوگی۔ لیکن زیادہ تر بنی اسرائیل نے یوشع اور کالب کی باتوں کو نظر انداز کیا اور 11 جاسوسوں کی باتوں کو سچ مانا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو سن کر بھی شک کا اظہار کیا اور کہا کہ فلسطین کی سرزمین پر جانے کی بجائے وہ وہاں کی فوجوں سے جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ایک مزید امتحان میں ڈالا جائے اور انہیں صحرا میں 40 سال گزارنے کی سزا دی جائے تاکہ وہ اللہ کی رضا اور حکم پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں گھومنا پڑا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اور انہیں اپنی طاقت اور حکمت کا شعور دلایا کہ یہ 40 سال بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھے، اور اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر اور اللہ پر ایمان لانے کی تعلیم دی۔ یہ 40 سال کا سفر اس بات کا سبب بنا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں اللہ کی رضا اور اس کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور وہ اس سرزمین کو فتح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان 40 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت دینے کا عمل جاری رکھا اور آخر کار اللہ رب العزت کی رضا سے ہی بنی اسرائیل اس سرزمین کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 12 جاسوسوں کی یہ کہانی ایک اہم سبق دیتی ہے کہ انسانوں کو اللہ رب العزت پر ایمان رکھنا چاہیے اور اس کی مدد پر توکل کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہیں تو کوئی بھی مشکل ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور یوشع اور کالب کی ثابت قدمی اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا اور حکم پر ایمان کے ساتھ انسان عظیم کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب قومیں اپنی قیادت سے انحراف کرتی ہیں اور اللہ رب العزت کی ہدایات کو نظر انداز کرتی ہیں تو انہیں سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کو صحرا میں 40 سال گزارنے کی سزا ملی، لیکن اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت اور مدد ہمیشہ اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور وہ آخرکار کامیابی حاصل کرتے ہیں۔